بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اردو کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے تیسرے سبق یعنی اخلاق حسنہ کے نثر پاروں یا عبارات کی تشریحات، سبق کے عنوان مصنف کے نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی کے ساتھ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ یہ تشریحات نہایت آسان ہوں گی اور یہ ان تشریحات کے سلسلے میں بنائی گئی ویڈیوز میں سے چھٹی ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، یعنی چھٹا حصہ ہے۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف نثر پاروں کی تشریحات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ امتحان میں سوال کس طرح آتا ہے۔ تو میں نے سابقہ پیپر دیکھے ہیں، سوال اس طرح تھا کہ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کیجئے، سبق کا عنوان مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کیجئے۔ تو اسی سوال کے مطابق یہ تشریحات بنائی گئی ہیں۔ 15واں نثر پارہ ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، سفارش کرائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، تم سے پہلے کی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب معمولی آدمی جرم کرتا تو سزا پاتا۔ تو سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، تو آئیے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے امیر یعنی دولت مند، غریب مفلس، جرم گناہ یا قصور، گرفتار پکڑا ہوا یا پکڑی ہوئی یا قیدی، سفارش اچھا یا ضروری سمجھتے ہوئے کسی بات کی تصدیق، برباد یعنی تباہ یا ویران، معمولی جو خاص نہ ہو عام سا، سزا یعنی ایذا جو برائی کے بدلے دی جائے۔ تشریح۔ اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، امیر اور غریب دونوں کے مابین انصاف سے فیصلہ کرتے تھے، اس ضمن میں کسی کی جانبداری کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم امیروں اور غریبوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ ایک بار قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کرنے کی وجہ سے پکڑی گئی۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ کسی طریقے سے اس عورت کو سزا سے بچایا جائے، چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کروائی۔ اگرچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند کرتے تھے، اس کے باوجود پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ اگر ان میں کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304۔ اگر آپ کو حدیث نمبر یاد نہیں ہو رہا تو آپ حوالے کے طور پر صرف صحیح بخاری بھی لکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ 16واں نثر پارہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ڈانٹا نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ برس یعنی سال، خدمت یعنی اطاعت فرما برداری یا نوکری، ڈانٹا یعنی سخت آواز میں بات کی۔ تشریح۔
اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف کیے، لیکن اتنے طویل عرصے میں نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا اور نہ مارا، یہاں تک کہ یہ بھی کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ یہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نرم مزاجی کی دلیل ہے۔ ایسی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2545۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ اللہ تعالی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ 17واں نثر پارہ ہے، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ جرنیل یعنی سپہ سالار یا فوج کا بڑا افسر، مسلسل یعنی لگاتار، برس یعنی سال، دشمن یعنی مخالف نقصان پہنچانے والا۔ اس کے بعد ہے وار یعنی حملہ، ٹھیک ہے۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ واقعی عجیب بات ہے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے مسلسل 9 سال لڑائیوں میں گزرے۔ بدر، احد، تبوک جیسے معرکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فوج کے سب سے بڑے افسر کی طرح تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی معرکوں میں بذات خود لڑتے ہوئے نظر آئے، لیکن ان سب کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن کو بھی نہیں مارا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دراصل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے سچی محبت تھی۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی ذات سے، یہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کی ذات سے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی اصول پر عمل پیرا رہے۔ 18واں نثر پارہ ہے۔ احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور جانثار دائیں بائیں کٹ کر گر رہے تھے۔ اسی طرح حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ تو سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ احد کا مطلب ہوتا ہے، احد یعنی پہاڑ کے دامن میں موجود میدان جہاں غزوہ احد پیش آیا۔ اس کے بعد ہے جان نثاروں۔ اچھا، یہ غلطی اور یہ ہو گئی کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو صبر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں جان نثار لکھا ہوا ہے اور وہاں میں نے لکھا ہوا ہے جان نثاروں، تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے بھی یہاں لکھنا ہے جان نثار، ٹھیک ہے۔ جان نثار یعنی جان قربان کرنے والے، ٹھیک ہے۔ جان نثار بہت سارے ہیں، تو جان قربان کرنے والے کٹ کر گر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ حنین وہ مقام جہاں غزوہ حنین پیش آیا۔ اس کے بعد ہے غازیوں یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں، پاؤں اکھڑ چکے، ہمت پست ہو گئی۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف لکھتے ہیں کہ احد کی جنگ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گر رہے تھے۔ کفار ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اور تلوار برسا رہے تھے۔
اس کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دلیر اور بہادر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ احد کے میدان میں جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملے ہو رہے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر پیارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں پچھلی لڑائیوں میں کفار کو شکست دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ یہ شجاعت و دلیری کی ایک اور مثال ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جری، بہادر اور دلیر تھے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جو شجاعت اور بہادری نظر آئی، وہ دراصل آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اسی دلیری اور بہادری کی وجہ سے حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دے دی۔ 19واں نصر پارہ وہ اس طرح ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، لڑائی کے اکثر معرکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں دیکھیں یہ آئیں گے، ٹھیک ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو مشکل الفاظ تھے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ اور مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: صحابہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لانے والے معزز لوگ، رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا یا ہو۔ معرکوں، جنگوں۔ بہادر یعنی شجاع یا دلیر۔ اس کے بعد ہے شجاعت کہتے ہیں دلیری یا بہادری کو۔ کارنامہ رے آئے گا یہاں، ٹھیک ہے، کارنامہ، ٹھیک ہے، اس میں رے نہیں لکھا ہوا۔ بڑی کامیابی، کوئی بڑا یا بہادرانہ کام۔ خوفناک، ڈراؤنا یا ہولناک مقاموں یعنی جگہوں۔ دشمن یعنی مخالف یا نقصان پہنچانے والا، ہاتھ نہیں اٹھاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تشریح: اس نصر پارے میں مصنف کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوستوں کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر تھے۔ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوتیں تو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں ہوتے جہاں بڑے بڑے بہادر بھی نہیں رک سکتے تھے۔ یہ بہادر ایسی خطرناک جگہوں پر رک کر جنگ کرنا اپنی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مقامات پر رک کر دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں میں اکثر خوفناک جگہوں پر ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ گویا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنوں اور غیروں دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دلیر بھی تھے اور رحمت للعالمین بھی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔